کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں ہم نے سنا اس سے پہلے کی جو آیت وہ بھی اسی طرح سے شروع ہوتی ہے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اسی سے متعلق متصل یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکشی میں اتر آ گئے تھے، نافرمانیاں بڑھ گئی تھی، اور ان کے خلاف لڑنے والا ایک بادشاہ تھا۔ وہ آیا بنی اسرائیل کے ایک ملک کر کے کنٹریز کو فتح کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بنی اسرائیل کا وہ دشمن، بنی اسرائیل اس کے پاس ہارتے رہے۔ بالآخر وہ اپنے زمانے کے بیت المقدس میں جمع ہو کر اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کیے کہ حضرت ایک بادشاہ، ایک کنگ، ایک امیر لشکر کا ایک ذمہ دار بنا کر دے دو، اس کے ماتحتی میں رکھ کر، انڈر میں رہ کر ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے اپنے دشمنوں سے جا کر۔ تو ان کو ان کی عادت کی وجہ سے پوچھا بھی گیا، ارے تمہیں تو ایسا نہ یہ کریں گے وہ کریں گے کر کو بولنے کا، خالی زبانی جمع خرچ جیسا کرنے کا تو کیا بھی نہیں نا، پریکٹیکل میدان میں اتر کر آؤ، کام کرو بولے تو وہ ٹائم میں بھاگ جانے والے نا تمہارے واسطے کر کو اللہ ایک بادشاہ کو مقرر کرنے کے بعد ہمیں نہیں لڑیں گے بول کو تمہارے مکر جانے کا چانس ہے کیا بول کے پوچھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، کیا حضرت ایسا بول رہے تمہیں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حضرت ہم نہ ہمارے ملکوں سے، کنٹری، گھر سب سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں کو قید کر لیا گیا، ہماری عورتوں کو قید کر لیا گیا ہے، ہم لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمیں کیسا حضرت مکر جائیں گے؟ اللہ ذمہ دار مقرر کریں دے، ان کے انڈر میں رہ کر کیسا فرما برداری کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کر کو دکھاتے، دیکھو حضرت بولے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بادشاہ بنا دیا گیا طالوت کو۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، فوراً مستی کی باتیں شروع کر دی، بہت مستی، بہت چربی کی باتیں شروع کر دی۔ بولے کہ انہیں کیا بھی اتنی بڑی قوم کا نہیں نا، اچھی ذات کا نہیں نا، وہ خاندان اونچی خاندان کا، انہیں اونچے خاندان کا نہیں نا، انہیں بول کے یہ اونچ نیچ بات کرنا شروع کر دیے۔ انہیں سو بھی یہ ذات کا، انہیں ہمارے اوپر حاکم کیا، انہیں حکومت کرتا سو کیا، اسے حکومت کرنے کا کیا رائٹس ہے کر کو میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ان کو اللہ کن خصوصیتوں سے نوازا تھا، حکومت دینا، لینا، چھیننا، یہ سب اللہ کے پاس، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور حکمت، ملک، یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ تو بتایا گیا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، تو اس کے جواب میں إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو علم کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے جو بڑے ہیں وہی قوم کو بچا بھی سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ خود بولے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دے سکتے ہیں، جس کو اللہ دے دیے اس کو قابلیت بھی دے دیں گے۔ ایک کو اللہ ایک ذمہ دار بنا دیا، ایک کو اللہ ایک مدرسہ چلانے کے لیے منتخب کر لیا، تو مدرسہ چلانے کے لیے کیا کیا صلاحیت ہونا وہ بھی اللہ خود دے دیں گے آٹومیٹک۔ پوچھ کر لیتے ہیں تو وہاں اللہ کی مدد نہیں، لیکن خود کوئی کام آتا ہے تو وہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اللہ صلاحیت بھی دے دیتے، اللہ کی مدد بھی ہو جاتی۔ واللہ واسع علیم، اس پر ختم کیے تھے ہم۔ اب آگے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اب وہ لوگ پوچھے کہ حضرت یہ طالوت کو ہمارا بادشاہ کر کو آپ بولتے نا، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے بول کو ہمیں کیسا حضرت ماننا، اس کی کہتے ہوئے ایک علامت ہے کیا، نشانی ہے کیا، وہ رکھ کو ہمیں معلوم کر لے جا کیا، ہو بھائی نے اللہ کی طرف سے ان کو سلیکٹ کر کو ہی سو، ان کو اللہ کی طرف سے اللہ خود متعین کر ڈالے، مقرر کر ڈالے، ان کو ہمیں مان کو چل لینا سو بول کو کہتے ہوئے ایک علامت، ظاہر میں کوئی دلیل
کوئی پروف ہے کیا, ایویڈنس ہے کیا حضرت, تاکہ ہمارا دل ذرا مطمئن ہو جان دے کر کو پوچھے. تو میں بول رہا نا اس زمانے کے جو پیغمبر تھے حضرت شمیل علیہ السلام, انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ملک سے تم کو مار کر تمہارا ایک صندوق لے جایا گیا. کیا تھا اصل میں قصہ بولے تو, بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا, تابوت کر کے جسے بولے کو ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے, حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کی گئی چیزیں تھیں, بلکہ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھ کر ہے دونوں کے بھی امامیں پگڑیاں ہیں نا, دونوں کے دونوں پیغمبروں کی پگڑیاں اس میں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مبارک جوتا بھی اس میں تھا. تورات وہ زمانے میں قرآن کے جیسا نہیں نا, سینہ سے سینہ کر کو, تو تختیاں میں لکھے ہوئے آسمان سے اتر جاتا سو, ویسا سلیٹ سمجھو نا آپ, ویسا سلیٹ تختی, ویسا چند تختیاں تھے جس میں اللہ کی طرف سے ملا تھا سو تورات لکھا ہوا, وہ تختیاں بھی کچھ تھے. اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے مختلف باتوں میں, ایسی چیزیں جو ہمارے زمانے میں بولنا ہے بولے تو وہ ایک ونڈر کے جیسا سمجھو نا, کام بچ نہیں ملنے والی پوری دنیا میں, وہ تبرکات ہو پوری دنیا میں کام بچ نہیں, اسے اتنا زیادہ ایک خزانے کے جیسا حفاظت کرتے تھے. دشمناں کیا سمجھتے تھے, ارے رے رے یہ بنی اسرائیل کے پاس یہ صندوق کب تک ہے کہ وہ لوگ انچ حکومت کرتے ہیں, وہ صندوق ان کے پاس سے مار لیے تو حکومت طاقت دبدبہ بھی ہم نہ مل جاتی ہے. یہ سوچ کچھ انہیں جالوت ہے نا, وہ ظالم, وہ قوم عمالقہ قوم, انہوں سب کو مارنا شروع کرے. دیکھو بنی اسرائیل کو مارتے مارتے وہ لوگ کیا سوچنے لگے, یہ صندوق ان کے پاس سے کیسا تو بھی ہمیں لے لینا, چھین لینا. ویسا ایک ٹائم مار کو ان کی عبادت گاہ سے وہ چھین کر لے کر چلے گئے. پورے لوگوں کو مارے, ان کے گھروں کو جلائے توڑے کرے, لیکن صندوق کو اسپیشلی پوری حفاظت کے ساتھ لے کر چلے گئے. جا کو اپنی کنٹری میں بارڈر کراس کر کو اپنی کنٹری میں جا کو رکھ لیے. کیا سوچیں اب اس کے بعد سے کوسی جنگ ہمیں کریں گے کہ ہمیں جیت جائیں گے. کیسا اب تک یہ صندوق کی وجہ سے بنی اسرائیل کوسی لڑائی وار کا تو بھی جیتتے تھے, کہ ویسا یہ صندوق ہمارے پاس آ گئے تو اب سے پوری ہوا ہماری طرف چلیں گی, ہمیں ہر چیز کے اندر ہمیں کامیاب ہوں گے بول کے ان لوگوں کا بھروسہ آ گیا تھا عمالقہ قوم کا, بنی اسرائیل کے دشمنوں کو. تو وہ لوگ یہ صندوق چھین کر لے کر چلے گئے. بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ یہ صندوق کب تک ہے, کہ جب تک ہم نہ اطمینان, یہ صندوق ہمارے پاس سے گیا تو ہماری دولت لٹ گئے جیسا بول کو. تو ان لوگوں کو بہت زیادہ بے قراری تھی, کیا رہے تابوت ہمارے پاس سے چلے گئی نا بول کے. اب یہ سب آپ سن لیے نا. اب دیکھو منظر, حضرت شمیل علیہ السلام بولتے دیکھو یہ جو طالوت تمہارے بادشاہ ہیں کیا, انوچ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ پرسن ہیں بول کو ایک ایویڈنس, ایک دلیل کیا بولے تو وہ جو تابوت ہے کیا, وہ صندوق بغیر تمہاری محنت کے, بغیر تمہاری کوشش کے, محنت کے, آٹومیٹک تمہارے تک پہنچ جائے گا. وہ یہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت. ہم لوگوں کو پاؤں سر کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا, ایک دم خوش ہو گئے. ہمیں اپنی جان کھپائے تو بھی ہم نہ وہ تابوت واپس ملنا مشکل, ایسا ہے سو ایک سچویشن کرٹیکل, کیا بولتے ہیں آٹومیٹک مل جائے گا, تابوت آ جائے گا اگر کو بولتے ہیں کیا. اچھا ویسا رہے تو ہمیں مان لیتے, تابوت ہمارے پاس واپس آ گئے تو یہ طالوت اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ پرسن کر کو ہمیں مان لیتے ہمیں بول کے بنی اسرائیل بھی بولے. ہوا کیا, دوسری طرف آپ بہت لمبی باتیں ہو جاتی ہیں, خیر جو بھی ہے تفسیر کی روشنی میں آپ سن لیں. دوسری اندر سائڈ کیا ہو رہا تھا بولے تو, جن لوگوں کے پاس یہ تابوت تھا نا عمالقہ قوم, وہاں کیا ہوا, ایک گاؤں میں, جس گاؤں میں یہ تابوت رکھ کر ہے, وہ گاؤں کے سارے لوگوں کو وہ ایک بیماری آ گئی, بلیک نوئی کر کو بولیں گے نا, ویسا طاعون کا مرض آ گیا. تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے طاعون کی بیماری پھیل گئی. پوری بستی میں کئی سارے لوگ مرتے ہیں طاعون کی بیماری کی وجہ سے. کیا کرے, بیزار ہو گیا, رے کیا بھائی یہ بول کو فرسٹ گاؤں سے سیکنڈ گاؤں کو وہ تابوت کا صندوق بھیج کر رکھ ڈالے. سیکنڈ گاؤں کو جاتے ہی وہاں پورے کے پورے لوگ بیمار ہوتے, مرتے, سب بھی بیمار. تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکستھ, سیونتھ, 7 گاؤں کو وہ تابوت, وہ صندوق ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ بول کے ایک بدلتے 7 گاؤں کہاں رکھے کہ وہ سب گاؤں میں یہ حالت. اب وہ قوم پوری مل کو بات کری, کہتے بھائی یہ منحوس صندوق, یہ نحوست کہاں رہتا کہ یہ صندوق وہ بستی میں نحوست, دیکھو بیماری آ جاتی, دیکھو نکو ہم نہ یہ اب کیا کرے. جا بنی اسرائیل کے پاس سلائے نہیں, وہاں دشمن کا نجا کو دے دیں گے. بنی اسرائیل تعاون میں آ کو کیا ہوگا, مر کو جان دے ان لگا, ہم نہ کیا پریشانی, لیکن ہمارے بارڈر کے اندر نکو, ہمیں کہاں رکھتے کہ وہاں نحوست آ جاتی, دیکھو ہمارے لوگوں کو نقصان ہو جاتا. دیکھو یہ سوچ کر کیا کرے وہ لوگ اس زمانے کے حساب سے. اب بیل گاڑیاں رہتے نہیں کیا, ویسا گاڑی, وہ گاڑی میں رکھو,
संदूक को अच्छी तरह से रख दल को, आदमी नहीं सो, बैल की वो गाड़ी है ना, बॉर्डर की उधर इस तरफ, यानी अमालिका की बॉर्डर है बोले तो बॉर्डर के उस तरफ बनी इसराइल के मुल्क कंट्री की तरफ वो गाड़ी को आगे बढ़ा डाले। फरिश्तों की मदद से वो गाड़ी चलते 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 सीधा जो बादशाह तालुत थे ना, उनके घर के बाहर आकर रुकी गाड़ी वो, यानी बॉर्डर क्रॉस कर कोई दराजा को है, बनी इसराइल के गांव में आकर उनके घर के पास बराबर बाहर गाड़ी रुकी। तालुत बाहर आए, देखे वो संदूक उठाकर अपने घर के पास सामने में रखे, सारे लोग देखे, सारे के सारे जमा हो गए, जमा हो जाको पूरे के पूरे एकदम खुश कि क्या भाई, बग़ैर हमारी मेहनत के ऑटोमेटिक हमारे पास से गई सो दौलत, बग़ैर किसी मुज़ाहमत के हमारी मेहनत के हमारे पास वापस आ जा को है ना। जब तो पक्का इनुत सही आदमी बोल को, अब उनको यकीन हो गया, बनी इसराइल तालुत को अब मान लिए बादशाह बोल के, लश्कर का अमीर मानकर अब उनके हाथ पर बैयत कर को बोलते हैं कि चलो हमें जंग करने के वैसे तैयार हैं, तुम्हें आर्डर दो, हमें तुम्हें कैसा बोलते कि वैसा हमें सुनेंगे बोल के। अब उसके बाद लड़े तालुत, उन्होंने कैसा, अब इससे पहले की आयत में बोले नहीं क्या, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म भी यानी ज़बरदस्त, माइंड में जिस्मानी ताकत भी ज़बरदस्त, तो लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर देखो, उसके बाद लेकर गए ना, जाते 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 हर जगह जीतते गए, क्यों, अल्लाह की मदद साथ में थी। तो इस आयत का तर्जुमा आप देख लें, वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इन आयत मुल्किही, कि यकीनन उसके बादशाह होने की निशानी ये है, अन यअतियकुमुत ताबूतु, कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा, फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन की चीज़ है, सुकून की चीज़, व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना, और उन तबर्रुकात का बक़िया है जिसको आले मूसा और आले हारून ने छोड़ा, तहमिलुहुल मलाइका, कैसे पहुँचेगा वो संदूक, अल्लाह बोलते हैं उसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, यकीनन इसमें निशानी है तुम्हारे लिए, अगर तुम ईमान लाते हो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान लाते हो। अल्लाह अकबर, हम कुरान हमारे सामने है, हम तफसीर की मजलिस में बैठे हैं, ये कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा, अल्लाह हमारे पास भी एक मौजिज़ा हमेशा हमारे साथ में रखा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मौजिज़े को। तो ऐसी जगह में इस वक्त में हम ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह, उन्होंने बोले ना एक शर्त लगाए ना कंडीशन लगाए ना, वो हो तो हमें मानेंगे, वैसा नहीं, अनकंडीशन, बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी शर्त के हम अल्लाह की ताकत पर, कुदरत पर, उसकी मदद पर हम भरोसा रखते हैं। या अल्लाह हमको ईमानी ताकत अता फरमा, या अल्लाह हमको हमेशा ईमानी ताकत और ईमानी ताकत और उसकी बरकत ही की वजह से हमको गलबा अता फरमा, आमीन। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी, अब इसके बाद क्या, जंग को जाना, वो मंज़र कुरान खींचते हुए बोलता है कि बनी इसराइल का एक छोटा इम्तिहान हुआ। मैं आपको गिनती से भी ज़रा मिसाल के वास्ते बोलता हूँ मिलाकर। अब एक 50,000 का लश्कर निकले, बोलो ना, बनी इसराइल के वो आर्मी में 50,000 हैं, निकल गए लड़ने के वास्ते। बोल को जिहाद, जो जंग के लिए जाना है ना, वो एक जगह है, डिस्टेंस है, यहाँ से निकल गए, वहाँ जाको पहुँचना, वो मैदान में जाको लड़ना है। निकल गए, जाते हैं, जाते जाते रास्ते में गर्मी, प्यास ज़्यादा, पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा प्यास लग है, गर्मी भी ज़्यादा, लेकिन जाते जाते तालूत को अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी बात बताई गई, उन्होंने लोगों को बोल दिया, बनी इसराइल को, देखो अब हमारे रास्ते में एक नहर आएगी, एक नहर, एक नदी, वहाँ तुम्हारा इम्तिहान होगा, वहाँ तुम्हें क्या करना, खाली एक चुल्लू भर को, यानी हमें 2 हाथ से, किसी कैन से, किसी बर्तन से 2 हाथ भर को पानी उठाते देखो, वज़ू करने के टाइम में, कि वज़ू करने के टाइम में अमूमन हमें जग से पानी उठाएंगे, देखो 2 हाथ भी मिला को 2 हथेलियों को खुटरा जैसा बनाकर, कटोरी जैसा बनाकर पानी उठाएंगे ना, वैसा एक चुल्लू भर पानी पीने की इजाज़त है, उतच पीना, उससे ज़्यादा बाटल कैन कर को चढ़ा डालना नहीं। वैसा कौन पी लिया कि उन्हें मेरा साथी नहीं, उन्हें इट्स एग्ज़ाम टेस्ट एक कौन इस सख्त प्यास में सब्र करते हुए साबित कदमी के साथ ज़रूरत प्यास बुझाना, उसके लिए ज़रूरत कितना है कि उतच कौन पिया कि उन्हें ओके कामयाब, उन्हें मेरे साथ चल सकता, कौन ज़्यादा पी लिए कि उन्होंने फेल एग्ज़ाम में, उन्होंने मेरे साथ नहीं चलना बोल के। साफ साफ एक एतबार से देखा जाए तो तकदीर, और एक एतबार से देखा जाए तो तदबीर भी है। साफ साफ ये टाइम में
جو پانی کی پیاس کو سنبھال نہیں سکتا، خوب چڑھا لیتا ہے، پیٹ بھرا لیتا ہے کر کے بولے تو میدان جنگ میں جب جان پر کوئی خطرہ آ جائے گا وہاں کیا انہیں ٹک سکتا ہے، انہیں وہاں کبھی بھی پیٹ پھیر کو بھاگ کو آ جا سکتا ہے، انہیں ڈرپوک کہیں کا بول کے یہاں سے ایگزام لے لیے ایک وہ تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے کہ آج ہمارے اعتبار سے اردن کر کو بولتے ہیں، جورڈان، وہاں کی ایک نہر ہے، وہ بحر مردہ کر کو بولیں گے، یعنی ڈیڈ سی کر کو بولتے ہیں نا، ڈیڈ سی کر کو بولتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی. تو وہاں جا کر ملتی سو وہ ندی وہ زمانے میں انہوں بولتے ہیں سو یہ جو آیت میں ہمیں پڑھنے والے ہیں نا وہ بول کے وہ ندی کیسا بہتی تھی بولے تو جہاں سے شروع ہوتی نا، شروع ہو کو چلنے کی جگہ میں صاف میٹھا صاف آئینے کے جیسا کرسٹل کلیئر بولتے، دیکھو اسے صاف پانی چلتا سو ہوتے 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 آگے بالکل گدلا ہو کر کیچڑ یہ وہ چیزاں سب مل کو صحت کو نقصان دے جیسا ویسا پانی بن جاتا اس کا. تو اب وہاں ضرورت کے بقدر کون پیے کی، اوکے، کون زیادہ پیے کی ان کی طبیعت خراب ہو چھو جانے کا. خیر یہ سب اس کے اندر مطلب ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہم پہلے دیکھ لیں گے، ذرا ترجمہ دیکھتے جائیں گے نا. فلما فصل طالوت بالجنودین، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر چلے، قال، تو طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ یقیناً اللہ تمہارا ایک نہر کے ذریعے امتحان لینے والے ہیں. مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، پھر جو اس نہر میں سے پیے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے سے اس کا تعلق نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مستقل علیہ بیان ہو جائے گا. وہ ایسے کئی موقعوں کے اندر اللہ کے نبی بولے، من غش فلیس منا، من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. کئی جگہوں کے اندر حضور بھی ایسا بولے نا، اس کا سب بہت ایک ڈرنے والا مطلب رہتا، بہت ڈر ہو جانا یہ بات سن کر. اچھا یہ برائی کرے تو اس کا میرے سے کنیکشن نہیں کر کو بولے ہی کیا، تو ڈر ہمارا دل کام جانا وہ ٹائم میں ہمارے ایمان کی وجہ سے. تو حضرت طالوت بول دیے کہ کون پی لیا کہ وہ مجھ سے نہیں. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس کو چکھے گا بھی نہیں، فإنہ منی، تو یقیناً وہ مجھ سے ہے. کیا حضرت ایسی پیاس نہ گرمی نہ ذرہ بھی پینا نہیں، کیا کہا تو نہیں پیاس بجھائے سکا اتنا تو پی جا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے چلو اٹھا لے. اب کیا ہوا آگے، قوم کی چند قسمیں ہو گئی. اب بڑھ گئے وہ لوگ. اسی جگہ میں ہمیں کبھی بھی تلاوت کرنے کے ٹائم میں بھی یہ ایسی جو آیتیں رہتی ہیں آزمائش کے، امتحانات کے، تو اس جگہ میں ہمیں دل میں بھی دعا کر لینا، دل میں دعا کر لینا، یا اللہ ہمیں ہرگز آزمائش کے قابل نہیں. اللہ کیا کہ یہ جو ایمان ہے نا، بغیر آزمائش کے بھی اس سے بچا کو لے جانا بڑی بات جیسا، ویسا چاروں طرف فتنہ، اس میں مزید. تو اگر آزمانے میں آ جائے گا تو ہم نے ڈر ہے، یا اللہ ہمیں آزمائش کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں. یا اللہ تیری ہی رحمت، تیری ہی مدد کی وجہ سے میرا ایمان بچا رہے گا. میں اپنے ایمان کے بارے میں اتنا کانفیڈنس سے یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں میں ایسا میں بچ کچھ رہنے کا، اگر کو تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ آزمائش کے قابل نہیں، محض اپنے فضل سے بغیر کسی آزمائش کے، ایگزام کے، ٹیسٹ کے، تو ہم کو کامیاب کر دے اللہ، تو ہم کو کامیاب کر دے اللہ، یہ ہم دعا کرنا. اب یہ دنیا کا ایک قانون، ایک طرف 100 اور ایک طرف 10 آدمی ہی کر کو بولے تو آنکھ بند کر کو لوگ بول ڈالیں گے ارے 100 ہی نہ انہوں جیتیں گے. سوجی وہ 10 چٹنی کے سکا ان کو پیس کو رکھ ڈالیں گے، یہ 100 آدمی ہم ہمیشہ کا یہ چنا دنیا سمجھنے کا رول یہ. لیکن اللہ کا قانون ایسا نہیں. اللہ کے پاس گنتی نہیں، یعنی کوانٹٹی کوالٹی کر کو بولیں گے دیکھو تو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چسل. ایمان کی کیفیت 10 رہے تو بھی پرواہ نہیں، ان کے ایمان کس قدر مضبوط ہے کہ وہ رکھو حساب. والموں کے اندر اس طرح کی آیتیں ہیں. ابھی اس بحث میں جانے کا رکھو، مختصر اتنا کہ اقلیت اکثریت کر کو سن کو رہیں گے، مائنارٹی میجارٹی کر کو. تو میجارٹی کچھ ہمیشہ کامیاب ہونا کر کو سب اللہ کے پاس قانون نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مائنارٹی میں رہ کر، اقلیت میں رہ کر، گنتی کے حساب سے کم لیکن ایمان کی طاقت کے اعتبار سے زیادہ، تو انہوں جیت کو ہیں. میں اس سے پہلے کئی واقعات آپ کو سنایا، ایسے کئی سارے واقعات سنایا. خالی 6000 لے جا کو 60,000 کو ہرا کو آئے سو صحابی کا واقعہ سنایا ہوں. تو ویسا ایک واقعہ یہ بھی کیا ہوا، اقلیت اکثریت ناکام ہو گئی، اقلیت اس کی کامیابی ہو گئی. کیا ہوا، جو لوگ خوب پانی پی لیے نا، طالوت کے بادشاہ کے بولنے کے باوجود آئی ڈونٹ کیئر کر کو بول کو خوب پانی پی لیے، دیکھو ان کا سب حوصلے پست ہو گئے.
ان کے عزائم دل میں کیا جہاد کریں گے، جنگ کریں گے بول کو کیا ارادے سے آئے کہ پورے حوصلے پست ہو گئے، نہیں ہمیں ریٹرن جاتے ہیں، ہم نہ وہ ہونا، ہم نہ یہ یاد آ گیا ہماری زندگی کا، ہم نہ جان کا ڈر یہ وہ بول کے بس وہاں سے بیٹھ گئے، وہاں پھنسار کر بیٹھ گئے، وہاں سے لیٹ گئے، وہاں سے واپس نکلنا شروع کر دیے، ان کے ہمت ارادے سب ختم۔ ہمیں بھی کئی مرتبہ عبادتوں کے درمیان میں یہ آنے کی ہمارے ساتھ بھی حالت، کوئی گناہ کریں گے کتنا کی ارادہ رکھو رہیں گا، ایسا کرنا میں یہ کرنا، روزانہ اتنے پارے پڑھ لینا، روزانہ یہ ذکر کر لینا، گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے ٹائم میں ذرہ برابر بھی فکرش نہیں آئے گی، اچھا گناہ ہو گیا نا توبہ تو بھی کیا کہتا نہیں، وہ بھی نہیں، اب ایک دم آئی ڈونٹ کیئر بول کو گناہ کر ڈال کو بھی اس کے بعد لاپرواہی، چاہے حقوق اللہ میں ہو حقوق العباد میں ہو، اس کے بعد بھی لاپرواہی کرتے دیکھو ہمیں، ہوتے ہوتے عبادتوں کا مزہ ختم کر کو، عبادتوں میں جو جوش عزم تھا وہ پورا کا پورا ختم ہو جاتا، دل سے کب کی رخصت، مہمان کے جیسا وہ اچھا ارادہ آیا تھا وہ چلا گیا وہ، تو جو لوگ اچھا پانی پی لے نا وہ ختم۔ 70,000 80,000 کر کو بات تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے، ہوتے 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 چھٹتے 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 کان تک نوبت آ گئی 313، کہاں ہے کیا بھی تعلقش نہیں ہے، دیکھو 70-80,000 کہاں 313 کہاں۔ اب جو لوگ ذرا پانی پیے نا بولے جیسا ایک چلو بھر پانی پیے نا، صرف وہ لوگ رک گئے، باقی سارے لوگ ختم چلے گئے، واپس آئے نہیں لڑنے کے واسطے۔ اب ان لوگوں کو جو چلو بھر پیے تھے نہیں، وہ یہ اللہ کی مدد۔ میرے قابل احترام ماں اور پیاری اسلامی بہنوں، آپ ہمیشہ یاد رکھ لو 10 لاکھ میں ایک کام ہوتا کر کو نہیں، 10,000 میں اللہ کام کر کو دکھائیں گے، ہمارے ارادے اور جذبات کے پر ڈپینڈ ہے، سو موقف ہے سو۔ ان لوگوں کے پیاس کو اللہ خالی ایک چلو بھرچ پانی پینے کے پرمیشن کر کو بولے نا، اس کا مطلب کیا کہتا ہوں، ایک گھڑا ایک کین بھر کو ٹینک بھر کو پانی پیے تو کتنا پیاس بجھے گا، کہ ایک چلو میں ختم کر ڈالتا ہوں، پیاس بجھا ڈالتا ہوں کر کو اللہ اشارہ کرے ہیں سو۔ وہ سمجھدار اکمل الایمان والے سمجھ گئے، ایک چلو بھر پانی پیے تو ایک ٹینک بھر پانی پیے تو کتنا پیاس بجھنا ہے، کہ وہ آٹومیٹک وہ ایک چلو بھر میں اللہ بجھا دیے پیاس کو، ضرورت پوری ہو گئی۔ دعا کریں گے آپ، میں اور آپ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر محشر کے میدان میں ہم نے کھڑا رہنا ہے، پورا وہ زمانہ، سر کے اوپر سورج، پیاس سے تڑپ جائیں گے تمہیں میں سب کے سب، تو اس ٹائم میں حوض کوثر سے اگر ہمیں سیراب ہو گئے ہیں، آب کوثر کے اس سے پلا دیا گیا ہم کو بولے تو کبھی بھی پیاسش نہیں لگے گی جنت میں جانے تک بھی، بول کے روایتوں میں ہے، اللہ اس سے ہم کو سیرابی کی توفیق دے، آمین۔ تو کبھی بھی تعداد پر گنتی پر نگاہ نہیں رکھنا، مولا کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہے۔ لوگ کام شروع کرنے کے ٹائم میں یہ جوش میں چیخ لو کو پکار لو آ جائیں گے، کئی سارے لوگ آ جائیں گے، لیکن کیا تو بھی ایک آزمائش کرنے کے ٹائم میں وہاں معلوم ہو جائیں گا، چھل نہیں رہتا نہیں کہ تمہیں آٹا کو چھاننے کا سو بھی دیکھو ہی کہ نہیں کہ معلوم نہیں، چائے کے چھلنے کیا رہتا، ذرہ ہلائے کر کو بولے گا تو اب کون ٹکنے کا کون جانے کا کر کو معلوم ہو جاتا، کون صحیح کون بیکار کر کو معلوم ہو جاتا۔ تو ایک آزمائش ایک ایگزام کر کو آئے تو صحیح کون وفادار کون معلوم ہو جاتا۔ تو جوش و خروش میں آنے والی قوم کا اعتبار کبھی بھی کرنا چاہیے، ثابت قدمی کے ساتھ کون رہتے کہ ان کا اعتبار کرنا۔ اس تو یہاں 3 قسم میں ڈیوائڈ ہو گئے۔ نمبر ایک کون کر کے بولے تو ضعیف الایمان، یا ایسا بولے جا ناقص الایمان، جن کے پاس ایمان ناقص تھا یا تو نہیں تھا، انہوں سب چلے گئے، نہیں رہے انہوں میدان میں۔ نمبر 2 کامل الایمان، ایمان تو تھا ان کے پاس لیکن کیا کاؤنٹنگ بہت کم ہے نا، 313 کیا دشمنہ بہت زیادہ نہ کر کو ڈر لگ تھے۔ نمبر 3 اکمل الایمان، ان کی نگاہ مولا کی مدد پر، جیسا میں بولے یعنی اللہ کی مدد پر بھروسہ، ان کی نگاہ گنتی کو دیکھے نہیں انہوں، نہیں اللہ کی مدد ہمارے سامنے، ہمیں کتنا کم رہے تو بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد رہنے سے جیتیں گے، سو ہمیں حالانکہ تیاری تو لازم مجھ سے، یعنی کوئی سب ایک کام کرنا کا تو دعا بھی دو بھی ضروری، میں ہمیشہ بولنے کا سبب بھی اپنانا، دنیا کا قانون سوچ سبب اپنا کو، اس کے بعد اب گنتی پر بھروسہ نہیں رہنا، سبب تیاری کر لے، پوری زبردست تیاری کر لینے کے بعد اب پورا کا پورا اللہ کے اوپر۔ بدر کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا، مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 کلومیٹر گئے، وہاں جو جنگ، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پورے کے پورے محض اللہ کی، پوری رات اللہ کے نبی سجدے میں پڑے رہے، کیوں؟ تیاری تو کر کو آپ کو ہی نا، لڑنے کے واسطے کر کو سب بھی ہے نا، ہتھیار ہے، فلاں ہے لوگ ہی، حالانکہ لڑنے کے واسطے گئے نہیں تھے، آپ سنیں ہی تفصیل۔ تو بات کیا بولے تو دعا بھی جالوت عمالقہ قوم کا جو بادشاہ دشمن، 1 لاکھ کا لشکر، بعض تفسیر کی کتابوں میں تو 3 لاکھ کا لشکر کر کو بتا کو ہے۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے یہ لوگ ہیں سو کتنے ہیں 313،
سامنے ہی سو کہتے 1 لاکھ یا 3 لاکھ ایسے ٹائم میں ایمان والے جو پکے ایمان والے رہتے، دیکھو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس میں شمار فرمائے، آمین۔ کیا زبردست، کیا پیاری دعا کریں ہیں معلوم، ہمیشہ آپ بچوں کو بھی یہ سمجھانا، آپ اپنے آپ کو بھی یہ سمجھانا، کیا پیاری دعا۔ دیکھو 3 باتیں مخلصانہ دعا کیسا کریں ہیں، بڑی زبردست ترتیب بھی ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے یا اللہ ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت سب سے پہلے یہ بولے کہ اللہ ہم کو صبر دے اللہ۔ نمبر 2 ثابت قدمی دے اللہ، ہمیں جم کو اس میں یہ کام ہمیں کرنا، ہمیں پیچھے پھر کو سب جانا نہیں، ہمارے دل میں ہمت بھروسہ وہ ہمت دے دل اللہ بول کے۔ نمبر 3 تیری مدد رہنا اللہ، تیری مدد نہیں سو ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر ان سب نے پیا نہر میں سے مگر ان میں تھوڑے لوگوں نے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب اس نہر کو پار کر لیا طالوت نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی صرف 313 نہ، باقی سب کے سب چھڑ گئے نہیں وانچ قالو، تو اب جو کامل الایمان والے تھے نا انہوں بولے سو، جن کی نگاہ تعداد پر تھی، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو وہ کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ ہیں اکمل الایمان، اللہ مجھے اور آپ کو اسی معیار کا ایمان عطا فرمائے۔ قال الذین یظنون، تو ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، کیا بولے انہوں، گولڈن ورڈز وہ سب، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وہ بہت پیاری دعا دیکھیں آپ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے، قالو، تو دعا کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، نمبر 1 تو ہم پر صبر انڈیل دے، پانی کو باٹل میں ڈالتے نہیں اسے بولتے سو افرغا، ویسا انڈیل نہ اگر کو بول کو ہیں، تو ہم پر ہمارے دلوں میں ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری نصرت فرما کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دی کتے 313، کسے ہرا دلے سو 1 لاکھ 3 لاکھ کے مجمع کو۔ اللہ اکبر، کیا ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ اب اس جگہ میں سمجھنا، اسی کو آگے کی آیت کے اندر بولا گیا ہے۔ دیکھو جب 313 تھے نا، 313 کے اندر ایک آدمی تھے، انہوں کون، معمولی خاندان کے آدمی، بکریاں چرانے والے، ان کے 4 یا 5 بیٹے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچہ، اس کا نام داؤد، بکریاں چرانے والے۔ بعض روایتوں کے اندر آ کے کل 6 بیٹے، ابا اپنے 6 بیٹوں کو لے کو جہاد میں جنگ میں آ کو ہیں سو، ان بیٹوں میں سے ایک کا نام داؤد۔ راستے میں میدان جنگ کو آنے سے پہلے ایک جگہ زمین میں پتھر بات کیا کرتے وہ نوجوان کے پاس، تو مجھے لے، تو جنگ میں جاتا نا وہاں ہمیں کام آئیں گے تجھے، ہمارے اوپر اللہ تقدیر میں لکھو ہے، ہمیں جو اسے مارنا کر کو ہم نہ لے بول کے، تو اٹھا کر تھیلی میں ڈال کو رکھ لیا وہ نوجوان، 3 پتھر تھیلی میں ڈال کر رکھ لیا۔ جنگ کا میدان جنگ میں آپ کو معلوم کہ نہیں معلوم نہیں، ہمارے زمانے کی طرح نہیں، اس زمانے میں سب جنگ کرنا کر کو بولے تو کیسا، ادھر پورے کے پورے جمع ہو گئے، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، ادھر اندر سائڈ بیچ میں بڑا گیپ رہتا، دوسرے ادھر پورے کے پورے صف بنا کو کھڑے ہو گئے، صف باندھ کر کھڑے ہو گئے پورے کے پورے۔ اب ادھر سے ایک آدمی آ جا کو بیچ میدان میں کھڑ کو چیلنج کرتا ہے، یعنی پورے آئیں گے نہیں، سب اپنی اپنی جگہ کب اسٹارٹ کر کو بولتے کہ جب بیچ مین گھمسان کی لڑائی کر کو بولیں گے، اس سے پہلے کیا صرف ایک آدمی، اسے بولیں گے عربی میں مبارزہ کر کو، چیلنج، مبارزہ کرنے کا، بیچ میں ایک آدمی ایک ٹیم سے نکل کو آئے گا، آ کر سامنے والی ٹیم کے پاس بولے گا، ہے کوئی تم میں مائی کلال، کسی کے اندر ہمت ہے تو آؤ لڑنے کے واسطے کر، یعنی 1 to 1، خالی ایک آدمی اور ایک آدمی سے لڑے گا، تو ادھر سے ہمت رہے تو کون تو بھی آنا، یہ آدمی اس آدمی کو مرا دیا بولو نا، دوسرا آدمی آنا،
ویسا 3 آدمیاں مر گئے بولو نا کو سے بھی ایک سائڈ سے، اس کے بعد پورا کا پورا لشکر مل کو ایک آرمی دوسرے آرمی سے لڑنے کا، جنگ گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کا ویسا. تو انہیں کو فرسٹ چیلنج کرتا ہے انہیں کون جو بادشاہ تھا نا جالوت، انہیں کو اعلان کرتا ہے کیا تم میں کوئی مائی کا لال مجھے مارنے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے واسطے کسی کے اندر ہمت ہے کیا؟ تو یہ نوجوان بچہ انہیں سامنے جاتا ہے انہیں. تو طالوت بادشاہ ہے نا انہوں روکے کہتے کام بجاتا نہیں حضرت میں جگ مارتا ہوں اسے با انہیں وہ ٹیم کا بادشاہ با انہیں کیسا آڑا چوڑا ہے سو ہٹا کھٹا کیسا ہے انہیں اس کے پاس جا کے لڑنے جاتا. کیا تو چھوٹا بچہ کیا تجربہ ہے کر کو تجھے، تو جاتا کیا؟ حضرت میں جاتا ہوں. اچھا ادے با تیرے پاس کیا بیچ نہیں ہے نا، خاموش چل کو جاتا نا. تو ادے میرا گھوڑا لے لے، یہ گھوڑا لے لے، یہ تلوار لے لے، یہ زرہ لے لے. 3 چیزاں انہوں دیے کر کو تفسیر میں ہے دیے. تو انہوں بولتے کہتے ہیں حضرت اگر اللہ جیت نہ کر کو مقدر میں لکھو ہے بولے تو یہ 3 کی مجھے کیا بھی ضرورت نہیں. اگر ہارنا میں مرنا کر کو اللہ لکھو ہے بولے تو یہ 3 رکھو بھی میں مرنے جاتا ہوں. نکو حضرت مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، میرے پاس غلیل ہے. غلیل معلوم نہیں آپ کو؟ وہ غلیل ہے چڑیاں والے رکھ رہتے ہیں نا پرندوں کو مارنے کے واسطے، غلیل ہے پتھر ہے میرے پاس، وہ رکھو میں کر لیتا ہوں حضرت کر. تو بادشاہ نا طالوت تو پریشان ہو گئے کہتے کیا با خالی یہ رکھ لگ جاتا ہے کیا؟ سامنے انہیں جالوت تھا نا بڑا آڑا چوڑا فرعون کے جیسا، انہیں غصہ آ گیا اسے. کیا رے کیا بھی زیرہ پین کو نہیں ہے، تلوار لے لیا نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، کیا بھی نہیں سو مجھے مارتا ہوں بول کو آ گیا کیا جکلے لگا رہے. تو انہوں بولتے ہیں کہتے ہیں دیکھ تو میرے نزدیک، اچھا انہیں بولے کہتے کیا کتوں کو مارے جیسا تو غلیل لے لگایا کیا؟ تو انہوں بولے کہتے تو میرے نگاہ میں کتا سے بھی بدتر، تو کتے سے بھی تو بدتر میری نگاہ میں. تیرے واسطے وہ زیرہ بھی گھوڑا بھی تلوار بھی ضرورت نہیں کر کو بول کو فرسٹ ایک پتھر ترو کر کو انہوں مارے نا پیشانی میں جا کو لگ کو پیشانی کو سوراخ کر دلیا کہتے. ایک پتھر گر گیا انہیں وہاں گریا، سوراخ ہو گیا، تڑپتا ہے. اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی. یہ طالوت جو ہے نا ادھر کے بادشاہ اندر سائڈ کے دشمن کا جو جالوت ہے نا اس کو یہ بادشاہ اس کے جا کو مارے، اپنے تلوار سے ختم کر دیے. بادشاہ لڑکتے ہی مرتے ہی اس کے قوم والے پورے کے پورے کئی سارے لوگ ڈر کو بھاگ گئے. تو اسی کو یہاں آیت کے اندر بولا گیا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. اچھا ہوا کیا تھا اصل میں؟ حضرت داؤد علیہ السلام مارے، 1 پتھر مارے یا 3 پتھر مارے جیسا بھی ہو، انہوں مارے مر گیا. بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے نہیں انہوں مار دیے تھے. اس کے بعد تلوار سے وہ طالوت تلوار سے اس کے سر کو الگ کیے. بلکہ جو بھی ہو پہلے سے طالوت بادشاہ ہے نا بنی اسرائیل کے بادشاہ اعلان کر کو تھے گتے کون عمالقہ کے بادشاہ جالوت کو مارتا کہ میری بیٹی کی شادی میں اس نوجوان سے کر دیتا ہوں بول. تو یہ داؤد جا کر مارے نا داؤد علیہ السلام، تو اب وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دیے طالوت. اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ کر تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو جہاں بادشاہت ملی اللہ ان کو نبوت بھی دے دیے، انہوں نبی بھی بنے. یہ آگے کی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر، ایک ایسے عظیم پیغمبر جن کے پاس ایک ہی وقت میں نبوت بھی تھی حکومت بھی تھی، 2 کی 2 بھی. ان کے بارے میں میں سن کو ہی نہیں کیا لوہا اپنے ہاتھ میں لے کو انہوں کیسا وہ کلے کو یہ وہ رکھو بچے کھیلتے دیکھو کلے کیا کہ رہتا وہ اسے مٹی ہے بولو نا ہمیں کیسا چاہتے کہ ویسی تصویر بنا دلے جا موڑ دلے جا اسے ویسا انہوں کر ڈالتے تھے. لوہا ان کے ہاتھ میں آیا تو موم کے جیسا ہو جاتا تھا. بغیر ٹولز کے انسٹرومنٹ ٹولز کیا بیچ نہیں سو انہوں زیرہ بنا ڈالتے اپنے ہاتھ سے. لوہا کو رکھو قود زیرہ یہ سب بنا ڈالتے، یعنی لوہے کو فیکٹری میں رکھو بنانا سو چیزاں آسانی سے انہوں کر ڈالتے تھے. وہ بازار میں بیچ کو وہ پیسے سے گھر چلانے کا گھر بار بزنس ان کو وہ آواز اللہ تعالیٰ ان کو زبردست عطا کیے تھے. سنے تو سب دنگ رہ جائیں گے ویسی زبردست پیاری سی آواز، پرندوں کی اور دوسرے بازوں کی زبان بولی بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیے تھے. جنگلی جانور جو رہتے ہیں انسانوں کے قریب بھی نہیں آنے کا، انہوں پڑھنا شروع کرے بولے تو قریب آ جانے کا، بالکل سننے کا. ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں غالباً، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہترین آواز میں قرات کرنے پر ایک مرتبہ یہ بولے تھے تم کو آل داؤد کی خوش آوازی خوش الہانی تم کو دی گئی ہے اے ابو موسیٰ بول کے. تو اب آیت کا ترجمہ دیکھیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ،
اور انہیں علم دیا ان چیزوں کا جو اللہ نے چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. دیکھو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم کو ایمان کی بنیاد پر کامیابی فتح نصیب کر، ہم کو اپنے دشمنوں پر غالب کر دے، ان کو ناکام اور نامراد فرما دے، تیری نصرت ہم کو عطا فرما دے اللہ، تیری بندگی تیری غلامی ہم کو نصیب فرما دے اللہ، بندوں کے سامنے بے عزت ہونے ذلیل ہونے سے ہم کو حفاظت فرما اللہ. یا اللہ ہم سب کو ایک صالح منصف قائد عطا فرما اللہ. یہ سب ہم تو دعا کریں گے، لیکن آگے کیا ہے تو میں اللہ ہے نا یہ بولتے ہیں کہ دیکھو جہاد جنگ کر کو یہ سب اللہ رکھے نا، یہ اللہ دنیا کا ایک قانون، دنیا کا ایک نیچر بنا کو ہی سچ ہے. سچ تکوینی مصلحتیں بھی ہیں کچھ، جیتنا ہارنا، انقلاب پیدا ہونا، ظلم اور ظلم جبر کو دبانے کے واسطے دوسری طرف دوسرے اٹھنا، زمین میں کبھی فساد ہو جائے یا فساد جڑ پکڑ جائے تو وہاں انصاف کیسا، جب بھی فساد ہو تو انصاف ختم، ظلم عام تو اس کو ختم کر کے سکون کیسا لانا، یہ ساری چیزیں چنیں. اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا مقصد بھی ہے، قرآن کو نازل کیے جانے کا مقصد بھی ہے، زمین کے اندر سے جبر اور ظلم کو، ناانصافی کو ختم کر دینا، لوگوں کو انصاف ملنا، سکون ملنا، تو اسی کا ذکر کیا گیا. پرانے زمانے کے جو واقعات ہیں نا یہ سب واقعات قرآن بولتا ہے. کیسا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی وہ زمانے میں تو نہیں تھے، اب بولتے ہیں تو یقیناً یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں. یہ اس پر دلیل ہے، یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے. یہ وحی کے بغیر نبی کو یہ سب بولنا ممکن نہیں تھا، چانسز نہیں تھا، بول کے ان آیتوں سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے بات. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ کا انسانوں میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے دفع کرنا نہ ہوتا تو زمین خراب ہو جاتی. نہیں ظالموں کو دوسرے انسانوں کو رکھو، اللہ ظالموں کو ختم کرتے. یہ اللہ کا ایک قاعدہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہاں والوں پر فضل والے ہیں. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل، اللہ کے نبی برحق ہیں کہ یہود و نصارہ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی تھا. کتنا اندر کا قاعدہ، یہ کتنے اندر کی باتیں، یہ سب بولتے ہیں محمد بولے تو پکا انہوں صحیح نبیچ بول کے پہچاننے کے لیے وہ کافی تھا. یہ مضمون آگے ہے سو، مگر وہ ہمارے ذہن کے حساب سے پارہ ختم ہوا، 2 پارہ کیا حضرت تیسرا پارہ بھی یہ مجلس میں شروع کیا کر کو سوچ ڈالیں گے تمہیں، ورنہ آگے بھی اصل رکوع تک بات پوری ختم ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اس قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، ان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی عبادتوں میں خیر میں اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.